بچے بدتمیزی کر لیں، بے ادبی کر لیں، ماں کا دل دکھا دیں، ماں پریشان ہو جائے گی، رو لے گی، بد دعا نہیں دے گی۔ بیٹے کو بد دعا کبھی نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے جو ماں کے دل میں ہے۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ بد دعا دے، اور اگر کوئی اس کے سامنے اس کے بچے کو بد دعا دے تو ماں سن کے برداشت نہیں کرے گی، خود ناراض ہے، خود خفا ہے، مگر بچے کی بد دعا برداشت نہیں کر سکے گی، کہے گی آپ نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہی کیوں؟ کیا ایسے ہی دستور ہے نا؟ اگر ایسا دستور ہے تو ذرا توجہ سے سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے، آپ نے آمین کہی۔ میں پوری حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ جو مضمون سے متعلق ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے یہ کیا فرمایا؟ تو فرمایا جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا دی، باعودہ، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب یہ بد دعا کس نے دی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتے کوئی کام خود نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی کام خود نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے نہیں، بھیجے گئے تھے اللہ تعالی کی طرف سے۔ انہوں نے آ کر یہ بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب اس بد دعا کو سن کے نبی علیہ السلام کو امت کے اوپر کتنی شفقت تھی، رات کو سجدے میں اتنا روتے تھے، غار میں روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اتنی امت کے اوپر شفقت تھی، رحمت تھی۔ تو اگر آپ بد دعا سنتے تو آپ تو سن کے تو فوراً کہتے کہ جبرائیل بد دعا میری امت کے لیے کیوں کر رہے ہو، مگر نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ اتنا تو رمضان میں غافل بندہ غفلت کا ارتکاب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کی انتہا کر دی۔ میرے بندے، میں شیطانوں کو بدوا رہا ہوں، میں تمہارے لیے پرندوں کو، مچھلیوں کو دعاؤں پہ لگا رہا ہوں، اور میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، جو روزہ رکھ کے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ پھر بھی اگر تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے تم بدبخت ہو پرلے درجے کے، پھر تمہاری بدبختی میں کوئی شک نہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر سٹیمپ کر دی، مہر لگا دی۔ تو رمضان کے بعد کا دن یا تو ہمارے لیے عید ہوگا یا ہمارے لیے وعید ہوگا۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن، اور وعید ہوتا ہے بندے کے لیے سزا کا دن۔ جن کی تو بخشش ہو گئی ان کی تو عید ہوگی،
اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے وعید ہے۔ اب یہ رمضان ایک نیک بندے اور غافل بندے کے درمیان الگ علیحدگی کرنے کے لیے آیا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اس مہینے میں زندگی کو بدلیں گے، حقوق العباد پورے کریں گے، حقوق اللہ پورے کریں گے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے، زندگی کے رخ کو بدل لیں گے۔ یہ ہوں گے جو اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے والے ہوں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو زندگی کی روٹین تھی وہ وہی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو محتاج نہیں کسی کے۔ ایسے لوگ اپنی پیشانی پہ بدبختی کی مہر لگوا دیں، اپنے جہنم میں جانے کا راستہ ہموار کر دیں۔ لہذا رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب کام کرنے پہ آمادہ ہیں، بخشش پہ آمادہ ہیں، تو ہمیں اپنی بخشش کروانی چاہیے، اہتمام سے روزہ رکھیں اور اس کے آداب اور شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں، عبادت کریں اور اپنے اللہ سے خوب مانگیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کا مہینہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔